بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، کل بھی ہم نے آپ کو کچھ سیاسی منظرنامہ دکھایا تھا اور آج بھی ایک اور سیاسی منظرنامہ دکھائیں گے۔ دو مختلف مناظر دکھائیں گے، حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور حکمران جماعت میں شامل اتحادی، اس کے اہم ترین اتحادی، وہ لاہور میں کیا کر رہے ہیں۔ اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لب کشائی کوئی نہیں کر رہا، بس کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا اور گپ شپ لگانے کے لیے ہم آ گئے ہیں۔ کوئی کسی کو کہتے ہیں ہم نے کوئی یقین دہانی نہیں کروائی، بس جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو پھر بات ہوگی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کر گئے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، مسلم لیگ کاف کے منجھے ہوئے، وہ بیٹسمین بھی ہیں، بلے باز بھی ہیں، باؤلر بھی ہیں، اور بہت اچھی وکٹ کھیلتے ہیں، پالیٹکس بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بہت کچھ بتا گئے آج کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان میں موجود تھے اور وہاں پہ اپنی مصروفیات، پورا دن انہوں نے جوانوں کے ساتھ گزارا، کیونکہ بلوچستان اس وقت دشمنوں کی ہٹ لسٹ پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دورہ چین کے بعد جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہونی ہیں سٹارٹ، اقتصادی سرگرمیاں اور سی پیک روٹ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، یہ سب کچھ وہاں پہ ہونا ہے۔ اور فروری میں ایک اور کام بھی ہونا ہے اسی مہینے، اور وہ ہے ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے ذخائر۔ وہ معاملات ہو گئے ہیں حل، سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے، سیٹلمنٹ ہو گئی ہے غیر ملکی کمپنی اور پاکستان، حکومت پاکستان کے درمیان، اور ری نیگوشیٹ ہوا اور اس سیٹلمنٹ کو انٹرنیشنل ٹریبیونل میں سبمٹ ہونا ہے، جس کے بعد ریکوڈک سے بھی کام شروع ہو جائے گا، اور نئے معاہدے کے مطابق 50% پاکستان کا حصہ ہوگا اور 50% غیر ملکی کمپنی جو کہ کام کرے گی اس کا حصہ ہوگا۔ یہ اہم ترین، یہ گیم چینجر، بلکہ کہنا چاہیے کہ واقعتاً اگر پاکستان خود کفیل ہو سکتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایک سینڈک ہے بلوچستان میں اور ایک ہے ریکوڈک، دونوں سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں، ایک پہ کام چل رہا ہے، دوسرے پہ شروع ہونے والا ہے۔ اور یہ ریکوڈک جو ہے یہ دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے سونے کا ریکوڈک میں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے آج وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان گئے، اور اتنا امپورٹنٹ وزٹ تھا، اتنی اہمیت دی گئی کہ آج کابینہ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ کابینہ کا اجلاس بالعموم بلکہ اکثر ہوتا ہے منگل کے روز، لیکن آج وہ اجلاس نہیں ہوا۔ تو ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ اپوزیشن کی طرف میرا خیال ہے کہ پہلے ذرا اپوزیشن کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئیں گے بلوچستان کی طرف۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے متحدہ قومی موومنٹ، جو کہ اتحادی جماعت ہے اور کاف لیگ بھی اتحادی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی، تو ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ سنائیے گا جی ذرا۔ ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان، بڑا دل ہے کچا ہی کھا لو۔ تو چودھری صاحب ابھی سامان اکٹھا ہو رہا ہے اور انہوں نے رپورٹر سے کہا کہ تہاڈا خیال ہے کہ کچا ہی کھا لئیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہم نے کل بھی بات کی تھی، اور دو چیزیں ہیں۔ پہلے تو ایک خبر لے لیں جی کہ پاکستان مسلم لیگ کے میرے اعلیٰ ترین ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بالآخر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگرچہ لپ سروس کی ہو رہی ہے، میاں صاحب فیصلہ کریں گے، میاں صاحب کریں گے، نواز شریف فیصلہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اندر کی خبر جو ہے اعلیٰ ترین سطح سے کہ نواز شریف نے اپنا وزن شہباز شریف کی پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی اور جو یعنی عوامی اسٹریٹجی مناسب سمجھیں، یا اتحادیوں کے ساتھ یا غیر اتحادیوں کے ساتھ، پی ڈی ایم ہو یا کوئی ہو، جو بھی کچھ کرنا ہے نا، کیونکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیٹ ہم ڈیسائیڈ دی اسٹریٹجی اینڈ پلان، اور اس پر عمل کریں۔ میری ان کو پوری بیکنگ ہے۔ جو انہوں نے آن لائن اور ادروائز جو میسیجز دیے ہیں وہ کلیئر کر دیا ہے کہ میں شہباز شریف کے پیچھے ہوں، اور شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں یہ پاکستان میں تمام لوگوں کو پتہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری جو بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جو سیاست کے
کیونکہ آپ نے سیاست پڑھی ہوئی ہے، ہم نے سیاست کی ہوئی ہے، پتہ کیا کریں تو کی ہوئی ہے، لیٹ سے جی تو وہ یہ ایک بڑا خوفناک میسج گیا ہے. اگر عمران خان صاحب اور ان کے جو نئی ٹیم ہے اسد عمر اور شفقت محمود اس پر کان دھرنے کو تیار ہو جائے، یعنی آج ان کے جو اتحادی جو ان کے ساتھ دودھ اور شہد پی رہے اور کھا رہے تھے اور چوریاں انہوں نے دتیاں جا رہی سن، آج وہ ان کے بیانیے سے منحرف ہو گئے. انہوں نے مطلب ہے جن سے عمران خان ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، وہ ان کے گلے مل رہے ہیں، ان کو کھانے کھلا رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ ان کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دیگ پک جائے تو دیکھتے ہیں کھچڑی میں ہمیں کیا مل رہا ہے اور کس کو کیا مل رہا ہے، اور قورمہ ہوگا یا کراچی والی بریانی ہوگی یا سندھی بریانی ہے. تو یہ ایک بڑا ڈپارچر ہے کہ ان کے اتحادی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے اور ان کے بیانیے سے دور چلے گئے ہیں. اب آگے عدم اعتماد موو ہوتی ہے، یا لانگ مارچ ہوتا ہے یا شارٹ مارچ ہوتا ہے یا ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب تک کی جو صورتحال ہے، اور حکومت نے بھی کسی حد تک یہ دباؤ قبول کر لیا ہے. آپ نے دیکھا کہ کل ہم جلسے، گورنمنٹ کا کیا کام ہے جلسے کرنا، آپ جا کے وہ کام کریں جس کی ہم آپ کی طرف اس کی ریزن ہے چوہدری صاحب، اور اس کی اور آپ کے صابر شاکر صاحب دوست جو ہے شہباز گل صاحب، آج انہوں نے فیصل آباد میں ایک ریلی نکالی ہے. جی یہ میرا خیال ہے دے آر، یعنی یا یہ بہت دباؤ میں آ گئے ہیں یا اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے. اوور کانفیڈنس تو نہیں ہے، فرمائیں، سوری میں لمبی کر گیا بات. اوور کانفیڈنس نہیں ہے چوہدری صاحب، یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے، اپنے ووٹر سپورٹر کو موبلائز کیا جائے، اور کسی بھی اچانک ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمارا ووٹر اور سپورٹر پبلک میں ہو. لیکن پہلے ترتیب سے چوہدری صاحب جو ایک سیاسی منظرنامہ چلا آ رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. سب انکاری ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن پھر بتا بھی دیتے ہیں. ظاہر ہے رپورٹر جو ہوتا ہے نا جی، جو اس وقت وہاں پہ موجود ہوتا ہے، رپورٹر سب سے اچھی تصویر پیش کر سکتا ہے. رپورٹر کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے جو فیلڈ کا بندہ ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. ان کے چہرے بتا دیتے ہیں، جب باہر نکل کے آتے ہیں کھلکھلاتے ہوئے چہرے، اور پھر زیر لب مسکرانا، یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں. عامر خان صاحب کہتے ہیں کہ مل کر مشاورت کریں گے. اب یہ چوہدری صاحب نیا ٹرینڈ آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں اب اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے مستقبل قریب بعید جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں مل کر کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان متحدہ قومی موومنٹ MQM اتحادی جماعتیں. عامر خان صاحب کو سنوائیے جی. حکومت کے ساتھ ہیں، چوہدری صاحب بھی ہیں، ہم بھی ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور مل کے ہی چلیں گے. جیسا چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو پکنا شروع ہوا ہے، کچھ پکے گا اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ابھی تو چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو پکنا شروع ہوا ہے، جب پک جائے گا تو بعد میں فیصلہ کریں گے، پھر فیصلہ کریں گے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ لوازمات اکٹھے کیے جا رہے ہیں ایک نئی سیاسی دیکھ کے لیے، اور اس لوازمات کے لیے کہیں سے بریانی آ رہی ہے، کہیں سے چاول آ رہے ہیں، کہیں سے مرغی آ رہی ہے، کہیں سے مٹن آ رہا ہے، کہیں سے روسٹ آ رہا ہے، اور کالی مرچ، لال مرچ، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. 12 مسالے جب پورے ہو جائیں گے تو تب دیگ پکتی ہوتی ہے، قورمے کی بنے گی، کیسی بنے گی. تو صاحب اب تبدیلی کیسے آئے گی، کون لائے گا؟ عامر خان صاحب جی. تبدیلی کا لفظ تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو سننے سے بھی ڈر لگتا ہے. اب تبدیلی کیسے آئے گی، کون لائے گا، یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا. ایک سیاست میں ایک تھوڑی سی ہل جل ہو رہی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جمہوریت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہونا چاہیے. یہ ہے عامر خان صاحب. اب جو اصل بات ہے چوہدری صاحب، MQM اور کاف لیگ
وہ کہتے ہیں مل کر فیصلہ کریں تاکہ اپنا وزن جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ ہو یا لیفٹ سائڈ پہ، تو وزن ذرا تھوڑا سا بڑھ جائے گا. اور جب دونوں مل کے خواہ وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں یا پھر دوسری سائڈ پہ ڈیمانڈ کریں، تو وہ کہنے چاہیے اسٹینڈ بائی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، شیڈو کیبنٹ، ان سے ڈیمانڈ کریں یا ادھر، تو دونوں ملیں گے تو ذرا اچھا پیکج ملے گا. سنائیے گا جی ذرا دوبارہ چودھری پرویز آپ کو اور عامر خان صاحب کو. ابھی تو برچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، ابھی پکنا شروع نہیں ہوا سامان. تھوڑا دیر کچا ہی کھا لو. حکومت کے ساتھ ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، ہم بھی ہیں. جو بھی فیصلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے اور مل کے ہی چلیں گے. جیسا چودھری صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو پکنا شروع ہوا ہے، کچھ پکے گا اس کے بعد فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، چودھری صاحب فرمائیے. جی وہ آپ نے، میں تو یہی بات کر رہا تھا، آپ نے کہا نہیں یہ آپ کی کوئی بات ریلیونٹ ہے. دوسرا اس میں سن لے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا کیمپ جو ہے وہ یہ ایم کیو ایم والے کیا کہہ رہے ہیں اور بس بظاہر کیا امپریشن ہے، وہ اپنی آج کے مذاکرات جو ہیں ایم کیو ایم سے، ان سے وہ ہی از فلی سیٹسفائیڈ اینڈ یعنی ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے ان کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی سیاست کو آگے ایڈوانس کرنے کے لیے. اس سے ہم ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ان کے کیمپ کی خبر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ساری میٹنگز چوہدری صاحب ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے، اور ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا ہے، اور اس سے پہلے کاف لیگ سے بھی ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی ہو گئی، ایم کیو ایم بھی ہو گئی. تو اب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ ساری چیزیں رکھی جائیں گی. اب ایک اور ہے جی عامر خان صاحب ایم کیو ایم، ان کا ذرا سنوائیے گا جی. جماعت چھوٹی ہے لیکن ان حالات میں نمبرز گیم بہت امپورٹنٹ ہے، سنائیے جی. عوام جن کے حقوق کے لیے ہم سب آتے ہیں آگے اور کوششیں کرتے ہیں، اور اگر عوام کسی چیز سے متفق نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے تو ہمیں تو یہ حق ہی نہیں حاصل ہے کہ ہم اس سے مطمئن ہو جائیں. اگر عوام مطمئن نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ یہ اے این پی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے. عوام مطمئن نہیں ہے، تبدیلی کیسے آئے گی، کون لائے گا، یہ وقت آنے والا بتائے گا. جمہوری دائرہ کار کے اندر ہونی چاہیے، مل کر مشاورت کریں گے. ابھی پکنا شروع نہیں ہوا، جب پکے گا تو فیصلہ کریں گے. تو چوہدری صاحب یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب آپ نے کہا شہباز شریف صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پہ، وہ ہم نے کل بھی بتایا کہ شہباز شریف صاحب کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے، لیکن ساتھ اس میں ایک وہ کہنا چاہیے کہ ایک سابقہ لاحقہ وہ ساتھ لگا دیا ہے کہ حتمی فیصلے نواز شریف صاحب کریں گے. اس کی ریزن چوہدری صاحب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی عمل میں ارریلیونٹ نہ ہوں، آئسولیشن میں نہ جائیں، بلکہ پارٹی پہ ان کی گرفت بھی مضبوط رہے. یعنی کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ نظر رکھیں جو کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ شہباز شریف صاحب گاڑی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی پسند کی سواریاں بٹھائیں اور کہیں سے کہیں نکل جائیں. تو یہ چیز بھی چیک اینڈ بیلنس ہے. ایک اور خبر ہے چوہدری صاحب، وہ بعد میں کرتے ہیں، چلیں پہلے شہباز شریف صاحب اور ایم کیو ایم. ذرا سنائیے گا جی شہباز شریف صاحب اور ایم کیو ایم کے درمیان جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں. میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ حلیف ضرور ہیں مگر اس سے پہلے آپ پاکستانی، تو آپ کو آج پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا اور اس کے بعد حلیف بن کر سوچنا ہوگا، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم آپ سے ہمیشہ اس کا سوال کرے گی. تو وقت زیادہ نہیں ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا. وقت زیادہ نہیں ہے، فیصلہ کرنا ہوگا. عامر خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابھی کوئی چیز طے شدہ نہیں ہے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی واضح چیز سامنے ابھی تک آئی نہیں ہے. ابھی میاں صاحب کی پی ڈی ایم اور دیگر دوستوں سے بھی میٹنگز ہونا باقی ہیں. تو جو بھی گفتگو کی ہے وہ ہم جا کر کراچی میں اپنی قیادت کو اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیں گے. پھر جو بھی اس میں بات چیت ہوگی اس سے پھر ہم مطلع بھی کریں گے. چودھری صاحب اگر یہ جو چل رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا رہی ہے تو ہمیں بس چائے شائے پینے کے لیے آئے ہیں
بیٹھے بیٹھے اداس ہو گئے تھے. ہم نے کہا چلے مل آئیں. تو پھر اگر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تو وہ رابطہ کمیٹی کے سامنے کیا چیز رکھی جائے گی مشاورت کے لیے؟ نہیں وہ اور بھی ہے نا، پھر آپ وہ بھی پڑھا کریں نا. اس نے شہباز شریف نے وہاں کسی رپورٹر کو کہا ہے کہ میں نے ایم کیو ایم والوں کے دل کی آواز سنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہے. تو ابھی زبان ان کی کب، تو وہ اپنے رابطہ کمیٹی کے بعد فیصلہ کریں گے کراچی جا کے. صحیح بات ہے. ایک اور چیز بھی ہے چوہے صاحب، یہ ایسی ایک اپنی انہوں نے اپنی یہ خوش فہمی جو ہے جی ہاں کہ ہم نے فتح اچھا کر لیا ایک سارے چیز ساتھی چھوڑ ایک دیا چیز گورنمنٹ کو. ہاں جی There is no such thing. جی ہاں ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں. اور ایسے خام پیپل آر جمپنگ ٹو کنکلوژنز which No. are not نہیں کنکلوژن ابھی نہیں ہے. based on reality. جی ہاں کنکلوژن بالکل نہیں ہے. However, جو ہم روز رونا روتے ہیں وہی باقی لوگ بھی رو رہے ہیں. کنکلوژن بالکل نہیں ہے، لیکن جو انیشیلی مختلف تجاویز ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلان اے پلان بی، ایک پلان بی تیار کر کے رکھا جا رہا ہے، اور اس میں اگر پلان اے کامیاب ہوتا ہے تو پھر پلان بی کی طرف بڑھا جائے گا. یعنی کہ فرسٹ فیز کے بعد سیکنڈ فیز آئے گا. سیکنڈ فیز تیار کیا جا رہا ہے، اور سیکنڈ فیز کے لیے ضروری ہے کہ نمبرز گیم، اور اسی لیے اتحادی جو ہیں حکومتی اتحادی وہ بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں. لیکن اصل ہے کہ تجاویز پرپوزلز آ رہی ہیں مختلف، اور وہ ٹیبل پہ ایک دوسرے کی پرپوزل رکھی جا رہی ہیں. اور اگر ہم اس کو یہ کہیں، ظاہر ہے الٹیمیٹ جو ان کا گول ہے وہ تو حکومت کو گرانا ہے، الٹیمیٹ گول. اور اگر الٹیمیٹ گولز کی طرف یہ بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ایک چیز طے ہونی چاہیے، پاور شیئرنگ فارمولا، کہ کیک میں سے کس کا کتنا حصہ ہوگا، اور آلو کس کو ملیں گے، شوربہ کس کو ملے گا. شوربے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. روسٹ کس کو ملے گا، ران روسٹ کس کو ملے گی، فش کس کو ملے گی، سی فوڈ کس کے حصے میں آئے گا. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور زرداری صاحب جو ہیں، زرداری صاحب نے ایک بات کی ہے چوہے صاحب، وہ کہتے ہیں سب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ خان صاحب کو ہٹا دیں ہم اور باقی باتیں طے کر لیتے ہیں. لیکن شریف فیملی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زرداری صاحب پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ سال 2008 کی بات کرتے ہیں وہ، کہ جب گورنمنٹ بن گئی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے مل کے گورنمنٹ بنا لی، پرویز مشرف کے سامنے جا کے سب نے حلف بھی اٹھا لیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ زرداری صاحب نے فائدہ اٹھایا پرویز مشرف دشمنی کا. نواز شریف صاحب کی کمزوری تھی کہ پرویز مشرف صاحب کا نام سن کے نواز شریف صاحب کا خون جو ہے وہ کھول اٹھتا ہے. لہٰذا انہوں نے میاں صاحب کو رام کیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایوان صدر خالی کرواتے ہیں پرویز مشرف صاحب سے، تو ان سے لیتے ہیں ہم انتقام. تو میاں صاحب ہنسی خوشی راضی ہو گئے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ گیلانی صاحب گئے واشنگٹن. اتفاق کی بات ہے کہ اس وزٹ کو ہم نے بھی کور کیا، میں بھی موجود تھا. ساری میٹنگز رپورٹ ہوئیں چودھری صاحب، صرف ایک میٹنگ رپورٹ نہیں ہوئی، اور وہ تھی CIA چیف سے پرائم منسٹر گیلانی کی ملاقات، جس میں گیلانی صاحب اور CIA چیف کے درمیان اس بات پہ ایگری کروایا گیا کہ پرویز مشرف صاحب کو ہم ایوان صدر سے فارغ کر رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے وہاں سے NOC کہہ لے لیا. اس کو رپورٹ نہیں کیا. جب میرے سورس نے یہ کنفرم کیا کہ مشرف صاحب کو یہ فارغ کرنے لگے ہیں، اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ مواخذے کی تحریک لائیں گے، پرویز مشرف صاحب کو ایوان صدر سے نکالیں گے. مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا اتفاق ہو گیا. ہم جب واپس پہنچے ہیں تو 18 اگست کو پرویز مشرف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. اور جیسے ہی ایوان صدر خالی ہوا تو اب فیصلہ ہوا جی اب اگلا صدر کون ہوگا. تو زرداری صاحب نے کہا کہ مجھ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے. تو وہ ایوان صدر سیدھے چلے گئے اور 5 سال انہوں نے انجوائے کیا. اب مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کو ایک شبہ ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس طرح کا کام کروا کے کہیں زرداری صاحب خود وزیر اعظم نہ بن جائیں، کیونکہ وہ
رکن قومی اسمبلی تو ہیں، تو یہ بھی ایک خطرہ موجود ہے جاتی عمرہ میں. تو صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اوبیسلی جب گیم یعنی اوپن ہو جائے اور مطلب ایک حکومت بیٹھی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اگر ہو جائے، جس کا کہ 10% سے زیادہ چانس نہیں میں سمجھتا اس وقت، تو وہ اس کے بعد پھر ہر کوئی چاہے گا کہ جی کبھی کوئی بلاول کو بنواؤں یا میں خود بن جاؤں. ادھر شہباز شریف نے اپنا یعنی مطلب لنگر لگول کسا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرے پیچھے کھلو گئی ہے نون لیگ. تو یہ لیکن یہ صبح ہی مجھے اہم ذرائع سے فون آئے کہ جی یہ کر رہے ہیں عدم اعتماد یا ان سے کروایا جا رہا ہے. تو میں نے کہا جی یہ اب خسیانی بلی کھمبا نوچے، ان سے کوئی کروا نہیں رہا. صورتحال جو ملک کی ہے اس میں تمام جو طاقتیں ہیں وہ ایک پیج پر نہ صرف ہیں بلکہ ایک لائن میں کھڑے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے. اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ آج نوشکی جا کے وہاں بڑے سیریس میسیجز دیے گئے ہیں اکراس دی بارڈر، ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن ہو اور ملک کے اندر بھی. تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا. لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، ایک تو ہے کہ سیاسی مسائل جو ہیں ان کو سیاسی طور پر اور عوامی مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا آپ کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ تقریریں کر کے ایک دن میں 4 فنکشن کر کے اس سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے مانگے تانگے سے کام چلا لیں گے، اور آئی ایم سوری دس ول ناٹ ہیپن. جج صاحب کل آپ نے ایک بات کی تھی جی کہ جناب وہ کون سی 3 شخصیات ہیں، تو ان میں سے ایک شخصیت کا تو زلفی بخاری صاحب نے لندن میں بیٹھ کے کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو وزیر اعظم عمران خان کو شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹس دیتے تھے ان کو بھی فارغ کرنا چاہیے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور میں نے ذرا پوچھا وزیر اعظم آفس میں 1-2 بندوں سے کہ جی یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور یہ کون تھے. انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ جو میٹنگز ہوتی تھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ اعظم خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ ہوتی تھی سب سے پہلے، اور سب سے آخری میٹنگ بھی دن کے آخر میں انہی کی ہوتی تھی. تو زلفی بخاری صاحب اعظم خان صاحب کو فارغ کروانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب نے یہ بات خود کی ہے یا ان سے کروائی گئی ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے ابھی بھی بہت انتہائی قریب ہیں، انتہائی قریب. وزیر اعظم کے تو بہت سارے لوگ قریب ہیں، لیکن اب جو انہوں نے نئی ٹیم ہے جس پر وہ انحصار کر رہے ہیں وہ اسد عمر اور شفقت محمود ہے. جی یعنی جو بھی وجہ ہے، لیکن اچھا یہ دونوں بندے جو ہے نا ان کے یہ ہے کہ ہاتھ صاف ہے، اور یعنی کوئی اس طرح کا جیسے شاہ محمود ہے ان پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو اس طرح کہ یہ بھی ان کا بھی ہے. اور میں نے ایک دن پہلے بات کرتے کرتے آپ سے کہا تھا کہ بہت ساری بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے، آپ کے پاس 10 کے قریب پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ بھی صاف ہیں، کلین ہینڈڈ ہیں، کلیئر ہیڈڈ ہیں اور رزلٹس دے بھی سکتے ہیں اور خدمت بھی کر سکتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان. لیکن پتہ نہیں کیوں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نہ ہاتھ صاف ہے نہ ان کے دماغ میں کچھ ہے اور ان کے اوپر انحصار کیا جا رہا ہے ابھی تک، اور وہ نیچے سے پاؤں سے کام چلتا چلتا اب ہیڈ تک چلا گیا ہے. سر بسر تباہی ہو گئی ہے کہ آپ کے اتحادی بھی آج جو ہے نون لیگ والوں کے جپیاں ڈال رہے ہیں جن سے آپ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. ہم نے تو حقائق دیکھنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو 3 بندے جن کے بارے میں 3.5 سال سے مسلسل کہا جاتا ہے، 3-4 اور بھی ہیں، ایک آدھ ہٹ بھی گئے ہیں، لیکن ابھی بھی یعنی وہ لوگ اپنے عہدوں پر براجمان ہیں اور کوئی دور دور تک خان صاحب کا ان کو ہٹانے کا کوئی ارادہ نہیں. کل کوئی اور ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ جس سے وہ مجبور ہو جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اب تک یہ اطلاع بالکل صحیح ہے. تو ایک اور بھی ہے کہ انہی 3 میں سے ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ جناب اگر یہ صاحب میٹنگ میں ہماری انٹرنل میٹنگز میں ہوں گے
تو پھر ہم نہ کوئی بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی کوئی ڈسکشن کر سکتے ہیں جو کہ فروٹفل ڈسکشن ہو. تو ان صاحب کو کہیں کہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جایا کریں، کیونکہ ہماری پارٹی پالیٹکس اور پارٹی ڈسکشن سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ اپنے انتظامی امور نپٹائیں اور اپنا کام کریں، ہمیں آپس میں مت لڑوائیں. ایک بریک کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف اپوزیشن کا منظرنامہ ہے، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے بھی ایک کاؤنٹر پلان بنا لیا ہے اور وہ بھی اپنی اسٹریٹ پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا بھی پلان بتاتے ہیں، لیکن پہلے ذرا اپوزیشن کو بھگتا لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ دو لانگ مارچ نہیں ایک بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں پھر دونوں ایک دوسرے کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹوکن شرکت بھی ہو سکتی ہے. ذرا سنائیے گا جی. یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ 2 دفعہ لانگ مارچ کریں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹوکن ریپرزنٹیشن پی ڈی ایم اگر اتفاق کرے تو اس کی اس لانگ مارچ میں ہو جائے، اور پیپلز پارٹی اور دیگر کو جماعتیں اگر ہیں تو ان کی وہاں پہ ریپرزنٹیشن ہو جائے. یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے سی میٹنگ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بتایا. ہماری کل CEC کی میٹنگ ہو گئی، اس میں سارے آپشنز وہاں پر ڈسکس ہوئے، اور CEC نے میاں نواز شریف کو اختیار دیا کہ وہ اس بارے میں وہ جو فیصلے کریں گے وہ اس کو پوری ان کو سپورٹ ہوگی. اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں تمام پارٹیوں سے رابطے کروں، PDM کے علاوہ بھی. PDM کے علاوہ بھی چودھری صاحب نہیں، obviously وہ رابطے تو شروع ہے نا. ابھی MKM والے مل گئے ہیں، ان سے ابھی یہ پرویز الہی صاحب سے شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہوئی ہے آج کل میں. یہ ان کو ملنے جائیں گے اور تیمارداری بھی کریں گے شجاعت صاحب کی. تو اور جو ہے GDA ہے، دوسرا باپ ہے، باقیوں سے بھی وہ کریں گے، کیونکہ سیاست میں کٹی اور دشمنی اور یعنی اختلاف رائے تو مناسب ہے، لیکن دشمنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پالیٹکس میں پوائنٹ آف نو ریٹرن کبھی بھی نہیں آتا، اور پالیٹکس میں زیادہ سے زیادہ مواقع تلاش کیے جاتے ہیں اور ان مواقعوں سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، یوٹیلائز کیا جاتا ہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق. تو یہ ہو رہا ہے. تو چوہدری صاحب واپس آتے ہیں جی. پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کہنا چاہیے، رابطہ عوام مہم شروع کریں گے. اور رابطہ عوام مہم میں انہوں نے جلسے پلان کیے ہیں، پبلک میٹنگز پلان کی ہیں، اور وہ جائیں گے عوام میں اور سیاسی جلسے جلوس ہوں گے اور شروع کریں گے 18 فروری سے. تو چوہدری صاحب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، وہ تو اپنی جو حمایت ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں نا، اور عوام میں یعنی وہ یعنی اکٹھا کر کے وہ دکھا رہے ہیں کہ بھی ہم کوئی اتنے بے یار و مددگار نہیں ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری پاپولر سپورٹ ہے. مطلب کئی جگہ کم بھی ہوگی زیادہ ہوگی، لیکن وی آر دیئر ان دی فیلڈ. یہ ہم نے میدان ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا. اور اس سے 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو جو ان کے MNA MP سینیٹر اور پارٹی کے لوگ ہیں وہ یعنی مطلب سمجھتے ہیں کہ وی آر پاپولر، وی آر پاورفل، وی عمران خان کے نام پر ہم اگلا الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں یا تقسیم کرنے کی پوزیشن میں ہیں. تو اس لیے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ حکومتوں کو طاقت کے مظاہرے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوئے. آپ ابھی مطلب ہے کہ وہاں جلسہ کر رہے ہیں، آپ کے 1 لاکھ بندہ آ گیا فرض کرو، اور 500 بندہ جا کے جی وہ ہمیں دوائی نہیں مل رہی، اور یعنی 5 خواتین کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں آٹا نہیں ملا، بچے بھوکے بلک کے رو رہے ہیں اور کوئی ان کو پرسانے حال نہیں ہے. تو سارا میڈیا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر دے گا، اور آپ کا حکومتی پارٹی کا جلسہ جو 1 لاکھ کا ہے اس کو اگنور کر دیں گے. تو اس کے کئی اس میں آسپیکٹس ایسے ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر. تو چوہدری صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی پاناما کے وقت، جب ان کو تو کیا کام آ گئی تھی؟
تو جب ان کو پتہ چلا کہ پاناما کی ہیئرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، جے آئی ٹی بن گئی، فیصلوں پہ فیصلے آ رہے ہیں اور چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور جب بھی وہ جے آئی ٹی ان کو بلاتی تھی تو وہ پورے ایک لاؤ لشکر کے ساتھ آتے تھے اور باہر آ کے گفتگو بھی کرتے تھے، دھمکیاں بھی دیتے تھے، تو پھر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی اسٹریٹجی ہے، وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم بھی نکلتے ہیں اور ہم بھی اپنی پاور شو کرتے ہیں، یا پھر اسٹریٹجی کوئی اور ہونی چاہیے ایک حکمران کو؟ جی بھائی جان اللہ کے واسطے آپ بھی ایک دفعہ سن لے، 20 دفعہ سن لے، حکمران کا کام ہے عوام کی خدمت، پرو پور، پرو پیپل یا گڈ گورننس، بے روزگاری پر حملہ، مہنگائی کو نیچے لاؤ، عام آدمی کو تحفظ کا احساس دلاؤ۔ آپ مجھے کسی دفتر میں بتا دیں جہاں میرٹ پر کام ہو رہا ہے، میں وہاں جا کے چیک کرا دیتا ہوں۔ تو اس میں پھر ایک اور کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اس میں ایک اور چیز بھی تو چل رہی ہے نا چوہے صاحب، اتنا بڑا لیڈر معاف کرنا عمران خان کی شکل میں کہ لوگ اس کے مخالف بھی قسمیں کھاتے تھے، ان کے ہے نہیں وہ کزن وغیرہ حفیظ اللہ، انعام جی ہاں اللہ، بالکل، میں نے وہ باتیں کرے ایک دن ایک میز پر بیٹھے، اور میں نے کہا یہ کرپٹ کہتا نہیں وہ تو نہیں، تو میں نے کہا پھر یہ اپنا جو ہے نا پانگ پوسلا چکو، اپنی ایک تقریر رہن دو۔ ہم نے تو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کا ساتھ دیا پہلے دن سے، اس وقت تو کوئی مانتا بھی نہیں تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گا سوائے ہمارے۔ اینی وے کہنے کی مطلب بات یہ ہے حکمرانوں کو اپنی کارکردگی سے، ایک دفعہ مسز تھیچر جب 8 سال وزیر اعظم رہی، آپ کو پتا ہے برطانیہ میں بڑی سکسیسفل رہی آئرن لیڈی کے نام پر، تو ان کے مخالفوں نے کوئی لمبے چوڑے چارجز لگائے، تو صابر شاکر صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ چارجز کا کیا جائے؟ انہوں نے کہا our working, our achievements will give you answer۔ ہم ان سوالوں کے اور ان الزامات کے جواب نہیں دیں گے، ہم اپنی کارکردگی سے ثابت کریں گے کہ we are right۔ بالکل صحیح ہے، آپ اس طرف نہیں آ رہے، میری اپنی ناچیز رائے ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس کے برعکس رائے ہے یا آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہے تو شیئر کریں۔ مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اسمبلی توڑنے سے لے کے نئے الیکشن کرانے تک، یعنی اور کئی چیزیں کرنے پر، لیکن جو کرنے کا کام ہے ادھر نہیں آنا۔ میرا خیال ہے کہ اپنی ڈائمنشن اگر صحیح کر لیں، ڈائریکشن صحیح کر لیں تو ابھی بھی آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ جی پھر آپ کہہ دیں گے جی ہم نے جو اپنا بنایا ہوا ہے وہ اس سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں آپ، ہم نے تو باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہمارا اوپن ہے رن ڈاؤن۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ جب 18 اگست 2018 کو جب وزیر اعظم نے صبح 10:15 ساڑھے 10 بجے حلف لیا ہے، اس وقت جو اگر 100 بندے اینکر، اینالسٹ، ایڈیٹر، رپورٹر، کالمسٹ فلاں فلاں جی ان کے ساتھ تھے، آج ان 100 میں سے کتنے ساتھ ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیا۔ یہ کافی مشکل سوال ہے، جواب اس کا بہت ہی آسان ہے اور رن ڈاؤن سے ہٹ کے بھی ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں چوہے صاحب، وہ خان صاحب ان چیزوں کو ایڈریس کریں، نوٹس کریں تو میرا خیال بہت کچھ اچھا ہو سکتا ہے، اور ابھی بھی بجائے اس کے ایڈورسٹی کی طرف جایا جائے، پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اپنی گورننس کو بہتر کریں۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، گورننس بہتر کریں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، لوگوں کو اپنے سے الگ مت کریں، کیونکہ وہ عام آدمی ہے۔ صابر شاکر صاحب جی وہ آپ کو یاد ہے نا ایک افطاری کے بعد بریفنگ ہوئی تھی جو تقریباً سحری تک جاری رہی تھی؟ جی ہاں بالکل، تو ادھر پھر ہماری بھی سامدہ ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جی گریٹ پیٹریاٹ، بگ سولجر، اور پاکستان کے مفادات کے لیے اگر ان کو کہیں آگ میں کود جاؤ تو وہ ایک سیکنڈ نہیں سوچتے، رات و دن اس پر کام کر۔ تو مجھے میں کوئی دیکھ کے کہتے وہ چوہی صاحب تسی کی دستے ہو کہ ڈلے بیروں کا کچھ نہیں بگڑیا؟ جی ہاں، تو میں تو یہ اس کا قائل رہا ہوں، لیکن اگر بیر جو ہے وہ اب گٹر میں چلے گئے پھر تو ان کا فائدہ ہی نہیں ہے چننے۔ جی وہ ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان نے آج کوئٹہ میں کیا کہا وہ سنواتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کوئٹہ کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج وزٹ کیا
اور انہوں نے کیا کہا آپ انہی کی زبانی سنیے. میری فوج کے جوان جنہوں نے دہشت گردوں کو نیوٹرلائز کیا، تو میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور اس طرح کی جنگ لڑ کے اور ملک کو محفوظ کیا دہشت گردوں سے، اس کی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی. میں آج اس لیے بھی آیا ہوں کہ اپنی ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجرز کی تنخواہوں میں 15% ہم نے اب اضافہ کیا ہے. 15% اضافہ کیا ہے، ان سے اظہار یکجہتی کیا. تو چوہدری صاحب، یہ ایف سی کے جوانوں کی کافی عرصے سے یہ مطالبہ تھا اور ایک دفعہ بات بھی ہوئی بڑا تھی. اچھا ہے جی. ایک دفعہ بات بھی ہوئی تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، تو انہوں نے بھی کہا تھا اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج بہتر انداز میں وہ اناؤنس ہو گیا ہے. تو اس پہ آپ کہیں گے. اور دوسرا، بلوچستان خاص طور پہ بڑا اس وقت ٹارگٹ کیا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کا ذکر کیا، وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی گئی، اور وجوہات وہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں بلوچستان بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، اور ایک صنعتی انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں، اور خاص طور پہ اکنامک صنعتی زون. 19 شعبوں میں 19 بڑی کمپنیاں جیسا بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہوئی ہیں. انہوں نے ایم او یو سائن کیے ہیں، اور پھر ون ونڈو آپریشن کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے. یہ ساری کام ہونے ہیں، شروع ہونے ہیں سال 2022 اسی سال. تو اس لیے بلوچستان ٹارگٹ رہے گا، اور ہمیں قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمارے جوان قربانیاں دیں گے، اور ہمیں میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. چوہدری صاحب، نہیں، جوان تو قربانیاں دے رہے ہیں، افسر بھی دے رہے ہیں. وہاں بریگیڈیئر یعنی ایک بڑا اس کو ان کو 1 سٹار جو ہے جنرل کہا جاتا ہے، یعنی آپ کو جی ہاں بالکل دنیا میں بریگیڈیئر جنرل کہلاتے ہیں. ہاں جی. وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. تو یہ ساروں کو ہم اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہے. لیکن ہمیں پاکستان میں وار فوٹنگ پر لائٹننگ سپیڈ سے کریا گاؤں گلی گلی ان لوگوں کو وی ول ہیو ٹو ہنٹ them ڈاؤن. یہ اب بلوچستان میں ہی نہیں ہے، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، پورے ملک میں حملے ہو رہے ہیں. اور ابھی بھی تھریٹس ہیں. راہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں اپنے ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ بھیج رہی ہے. تو انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے. ابھی جس کو اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے اس سے بڑا تو رتبہ ہی کوئی نہیں. تو یہ مطلب ہے. لیکن یہ اچھا ایک میسج گیا ہے جو نوٹ کی آج سول اور ملٹری لیڈر نے پیغامات دیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی کوئی دشمن یا اس کا گماشتہ ایجنٹ جو ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان پر ان حملوں کے ذریعے یا 2 4 10 ہمارے شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان پیچھے ہٹ جائے گا یا ڈٹ جائے گا یا اپنے مقاصد کو چھوڑ دے گا، نیکسٹ ٹو امپاسبل. پاکستان الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے زندگی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. بالکل. اسی لیے چائنیز پریزیڈنٹ نے بھی یہ بات خاص طور پہ کہی ہے. یہ چائنیز پریزیڈنٹ نے خود کہی ہے کہ پاکستان کی خود مختاری، دفاع، سلامتی، یہ یوں سمجھیں کہ چائنا کا مسئلہ ہے. اور اگر پاکستان کی دفاع پہ کوئی حرف آتا ہے، سلامتی پہ حرف آتا ہے، خود مختاری پہ حرف آتا ہے، تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. اور اب تک کی اطلاعات بھی یہی ہیں. اور دفاع کے معاملے میں بھی، دفاعی شعبوں میں بھی بہت زیادہ تعاون ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہو رہی ہیں تو چوہدری صاحب، اگر جب ریاستی امور آتے ہیں، جب ریاست کا فیصلہ آتا ہے، تو آرمی چیف عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ اکٹھے نظر آتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ پھر آگے جا کے برقرار کیوں نہیں رہ پاتی؟ یہ آپ کے پاس ہے 1 منٹ؟ جی بالکل ہے. ہمارے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ چائنیز نے کہا کہ 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ ہماری وہاں ملٹری بیس چاہیے اگر گوادر میں، تو ہم وہ لے کے آتے ہیں. نیول بیس بھی بناتے ہیں، ایئر بھی، اور ملٹری وہاں آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ کے جوانوں کا خون بہہ رہا ہے تو ہمارا بھی خون بہے گا. ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں وہاں اڈا بنانے کی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم، لیکن پاکستان باوجود ابھی اس قسم کی جنگ، اس قسم کی
महाजराई दुनिया में करना नहीं चाहता और सबको साथ लेके अमन विजन। बिल्कुल Peace सही, within and without बिल्कुल सही है। प्रोग्राम का वक्त हुआ, कल फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।